السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 3۔ تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ صبح سے ہی ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ رومان اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ٹریڈنگ بھی کرتا تھا اور اچھا خاصا اپنے اسکل سے کما بھی رہا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیڈ پر پیر پھیلائے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھول کر بغیر اجازت ہی رومانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رومان مسکرایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنے کی وجہ دریافت کرتا، رومانہ نے اس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بڑے استحقاق سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے رومان کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ رومانہ نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا اور ہاتھ اس کے گرد بازو ہمائل کر کے وہ پوری کی پوری اس کی گود میں سما چکی تھی، جبکہ رومان کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ ہاتھ بیڈ پر گرائے اس نے چادر کو ہی دبوچا۔ وہ ایک بالغ لڑکا تھا، ہر چیز محسوس ہوتی تھی اسے۔ رومانہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، اس سے لگے وہ ابھی بچی تھی، وہ ان باریکیوں سے واقف نہ تھی، اور جو تعلق اس کے لاشعور میں رومان کے ساتھ تھا، اس کی کوئی حد بندی نہ کی تھی دونوں نے۔ رومانہ شاید یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر رومان کے گال پر اپنے لب رکھے۔ رومی کی بس ہوئی تھی تو اس نے خود کو سنبھالا اور رومانہ کو نرمی سے خود سے الگ کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ کیا ہوا رومی، تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی نیلی آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا کہ رومی اپنی روما سے ناراض ہو؟ وہ مسکرا کر اپنے پیر سمیٹ رہا تھا، پھر اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری رومانہ جتنی پیاری ہے اتنی ہی سمجھدار بھی ہے نا؟ رومان نے کہا تو رومانہ نے ہونٹ باہم پہ وسط کر کے فخر سے گردن اکڑا لی۔ ہو یا نہیں؟ وہ بولا۔ ارے ہاں بھائی ہوں، کوئی شک ہے کیا؟ ہاں تو اب میں تمہیں ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ تم ایک بہت پیاری سی گرل ہو اور اب بڑی بھی ہو رہی ہو، تو آپ کو بگ بوائز سے دور رہنا ہوگا۔ سب سے بات چیت کرو لیکن کسی کی گود میں نہیں بیٹھ سکتی، کسی سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کے گال پر کس کر سکتی، اوکے؟ یہ مما کی طرح باتیں نہیں کرو، یہ سب مما نے مجھے پہلے سے بتا رکھا ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو پھر ایسا کیوں کیا؟ بدھو، دوسرے بوائز سے دور رہنے کو کہا ہے، تم بھول گئے؟ ہم نے پیپر سائن کر رکھا ہے، میں تمہاری ہوں اور تم میرے، رومانہ نے وثوق سے کہا۔ رومان کو جی بھر کر حیرت ہوئی، اسے یاد تھا۔ رومان نے ہنستے ہوئے سر کھجایا۔ ہاں وہ پیپر تو کیا تھا سائن، لیکن کیا بھول گئے تم؟ ہم ہاتھ بھی ملاتے تھے جب چھوٹے تھے، عید بھی ملتے تھے۔ ہاں لیکن اب وہ پیپر ایکسپائر ہو گیا ہے نا۔ رومان کو جب بڑے ہوتے یہ بات پتہ چلی تھی کہ جس پیپر پر سائن کرنے سے لڑکا اور لڑکی ہاتھ ملا سکتے ہیں وہ نکاح نامہ ہوتا ہے، تو وہ خود پر بہت ہنسا تھا، لیکن رومانہ کو ابھی تک سمجھ نہ آئی تھی۔ ایکسپائر؟ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ ہاں ایکسپائر ہو گیا ہے، اسے رینیو کرنا پڑے گا، اس وقت تک نو ہینڈ شیک الاؤڈ۔ ہو، اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور تیاری کریں، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، رات کو سب کے سونے کے بعد دوں گا۔ رومانہ کی آنکھیں سرپرائز کا نام سن کر چمکی تھیں۔ اس نے رومان کو اپنی پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ اس وقت اس کا جسم بہت دکھ رہا تھا۔ رومان کے اس پر حاوی ہونے سے پہلے جو سختی تھی، جس طرح اس نے اس کے کپڑے پھاڑے، جس غصے سے اس کے بال دبوچے تھے، وہ جنون بستر پر وہ چاہ کر بھی اس پر انڈیل نہ سکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بہت نازک ہے اور اس کے ساتھ پاک رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس رومانہ اتنا بھی برداشت نہ کر سکی تھی۔
اس دھکے سے رومان کا پہاڑ جیسا وجود 1 انچ بھی نہ ہلا، لیکن جو شعلے رومانہ کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے، رومان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا سب ہونے کے بعد ڈٹی ہوئی ہے۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ احمد یونیورسٹی گیا ہوا تھا، اشما اور اکبر دوسرے شہر سیمینار اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ رومان بھی ہاسپٹل سے ہی آیا تھا، بہت مشتعل۔ رومانہ نے اپنے کپڑے اٹھائے اور ایسے ہی برہنہ حالت میں اس کے عقب سے تیزی سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ چل احمد کے بچے، ذرا اپنا بلیک ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر دے جو موم نے ہم دونوں کا ایک جیسا لیا تھا۔ کیوں بھائی، کس خوشی میں؟ ابھی میں نے پہنا بھی نہیں ہے۔ احمد نے صاف انکار کرنے سے گریز برتا، پتہ تھا رومان مارے گا۔ دیکھ بھائی بچے، چپ چاپ دے دے گا تو تیرا بھلا ہے، نہیں تو پھر نقصان کے لیے تیار رہنا، میں پھر بھی لے ہی لوں گا۔ کون سا بھلا؟ احمد نے سوچا کہ جب ٹراؤزر شرٹ جانا ہی ہے تو کیوں نہ فائدے میں رہتے ہوئے جائے۔ عقل مند ہوتی جا رہی ہے چھوٹی اشما۔ اکبر احمد کو چھوٹی اشما کہا کرتا تھا، اسی لیے رومان بھی یہی بولنے لگا تھا۔ رومی نے جیب سے 20 پاؤنڈز نکالے اور ہوا میں لہرائے۔ احمد کی آنکھیں چمکی تھیں، اس نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پہلے کپڑے لے کر آؤ، اور ہاں کیپ بھی۔ احمد نے اس کا مطلوبہ سامان اس کے حوالے کیا اور اپنے پیسے پکڑ لیے۔ رات کو ارمان کی مہندی میں سب نے خوب انجوائے کیا، بس فرق یہ تھا کہ خواتین اور مرد سب الگ الگ تھے۔ آدمیوں نے سفید کاٹن کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور خواتین نے مہندی کی مناسبت سے غرارے پہنے تھے۔ ویسے تو خان کی حویلی میں مردوں کے حصے میں کسی عورت کو آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن رومانہ، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ مسلسل ارمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دولہوں کے ساتھ شہبالہ لڑکوں کو بنایا جاتا ہے، یہاں لڑکی نے از خود اپنے آپ کو شہبالہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد نے رومانہ صاحبہ کو مخاطب کیا۔ کون، میں؟ یس یو، احمد نے اسی کی طرح آواز باریک کی۔ تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو بچے، رومانہ نے اماؤں کی طرح آنکھیں چلائی تھی۔ خوب جانتا ہوں، وہی ہو نا جس سے رومی بھائی سارا دن باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں کہا تھا کہ احمد کو اٹھا کے پھینک دو۔ احمد کو نہ جانے کس نے بتا دیا تھا اتنی پرانی بات۔ جی بالکل، لیکن یہ میرا آدھا ایڈریس ہے۔ روما نے ڈسکرپشن کو ایڈریس کہا تو احمد پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ بعد میں گدھے کی طرح ہنس لینا، پہلے میری بات سن لو۔ ہاں بولو۔ میں اس خانزادہ خاندان کی تاریخ کی دوسری اکلوتی بیٹی ہوں، وہ بہت فخر سے بولی۔ یہ بات اکبر نے اس کے دماغ میں ڈالی تھی کہ تم بہت زیادہ خاص ہو، کیونکہ واقعی میں حسن کے خاندان میں نسل در نسل صرف بیٹے ہی تھے۔ ساجدہ کے بعد دوسری دفعہ اس خاندان کو رحمت کے طور پر رومانہ ملی تھی، اسی لیے وہ حسن اور اکبر کے لیے بہت قیمتی تھی۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ جب احمد سے جواب نہ بن پڑا تو وہ یہ کہہ کر چلتا بنا۔ روما، تمہارے کمرے میں ایک ڈریس رکھا ہے، پہن کر آ جاؤ، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ رومی کا میسج دیکھ کر رومانہ نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر احمد کا کالا پینٹ شرٹ پہن لیا اور دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی۔ رومان کو سیم ٹو سیم کپڑوں میں دیکھ کر اس کی بانچھیں کھل گئی تھی۔ رومانہ اس کے پاس آئی تو رومان نے خود اس کے بال سمیٹ کر سر پر کیپ پہنا دیا اور چہرے پر اپنا رومال ایسے ماسک کی طرح باندھ دیا۔ اب دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ پھر دونوں حویلی کی اس جگہ گئے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ رومان نے جھٹکے سے ایک چیز سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ہیوی اسپورٹس بائک رومانہ کو نظر آئی۔ ہو واو، یہ وہی بائک ہے نا جو تم چلاتے تھے؟ ہاں بالکل وہی ہے، تم نے کہا تھا چلانی ہے تو لے آیا ساتھ۔ اب چلو، ماسک مت ہٹانا، اوکے؟ یس باس۔ وہ دونوں دروازے پر پہنچے۔ رومانہ نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور چوکیدار سے کہا، دروازہ کھولیے۔ چوکیدار نے سلام جھاڑتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ چل احمد بیٹھ پیچھے۔ جان بوجھ کر رومان نے روما کو احمد کہہ کر پکارا تھا۔ روما چپ چاپ سر ہلاتے پیچھے بیٹھ گئی۔
رومان اور فیضان والے واقعے کے بعد سے ارحم نے سختی سے یہ اصول بنایا تھا کہ کوئی بچہ بتائے بغیر حویلی سے نہیں جائے گا، کم از کم چوکیدار کو پتہ ہونا چاہیے۔ رومان کیونکہ سب سے بڑا تھا، خاندان میں سمجھدار اور بردبار مشہور تھا، اسی لیے چوکیدار نے اس سے باس پرس نہ کی۔ اب ان کی بائک ہوا کے دوش پر دوڑ رہی تھی، پیچھے رومانہ خوشی سے چیخ رہی تھی، لو یو رومی، تم میری ہر خواہش پوری کرتے ہو، رومانہ نے بآواز کہا تھا۔ لو یو ٹو، جبکہ رومان نے جواباً زیر لب پست آواز میں بولا۔ ویسے یہ مجھے تم نے احمر کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ ارے اسی لیے تاکہ کچھ کانڈ ہو تو احمر کا نام آئے۔ وہ لوگ کافی دور آ گئے تھے، بائک کی رفتار اب کم تھی۔ رومانہ نے اسے کمر سے تھام رکھا تھا۔ رومی، یہ بتاؤ ذرا مجھے، تم مجھے غریب سمجھتے ہو کیا؟ نہیں تو، ایسے کیوں کہا؟ تم ہر مہینے مجھے پیسے کیوں بھیجتے ہو؟ تم نے میرا اکاؤنٹ کیوں بنا رکھا ہے؟ وہ اسی لیے کیونکہ وہ میرا پیسہ ہے، میری مرضی جس کو بھی دوں۔ اچھا، مطلب تم مجھے فقیر سمجھتے ہو؟ ارے پاگل ہو کیا؟ اپنی کمائی کا آدھا حصہ کون کس فقیر کو دیتا ہے؟ تو میری اتنی اہمیت کیوں ہے تمہاری نظر میں رومی؟ وہ اس کی پشت سے اپنا چہرہ مس کر چکی تھی۔ پیپر سائن کیا ہے نا، اسی لیے، رومی نے مسکرا کر کہا اور زن سے بائک بھگائی۔ رومی، اب میں چلاؤں گی بائک۔ بالکل، کیوں نہیں۔ رومانہ کے جانے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر اپنے بال جکڑے بیٹھ گیا۔ کاش میں بابا کو ابھی رخصتی کا منع نہ کرتا، کاش یہ سب ایسے نہ ہوا ہوتا۔ اسے ضمیر کی عدالت میں ملامت شروع ہو چکی تھی۔ باہر سے کچھ اٹھا کر پھینکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جب کانچ ٹوٹنے سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تو وہ کمرے سے نکلا۔ جانتا تھا کہ وہ بہت جذباتی ہے، کہیں کوئی سنگین قدم نہ اٹھا لے۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے کانچ کی کرچیاں، ٹوٹا ہوا سامان آیا۔ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو رومانہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے اور ایک ٹیڈی بیئر گلابی رنگ کا، اور کچھ دوسرے تحائف، کپڑے وغیرہ، جو وہ اپنے کمرے سے چن چن کر رومان کے دروازے پر لا کر پٹک رہی تھی۔ چیزوں کا ایک انبار کھڑا ہو چکا تھا رومان کے کمرے کے دروازے پر۔ رومانہ کے آنسو بہہ رہے تھے اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ نہ جانے کس بات کی تکلیف زیادہ تھی، زیادتی کی یا بھروسہ نہ کرنے کی۔ رومان بھی چپ چاپ اسے غصہ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ حد تو جب ہوئی جب اس نے اس سامان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ رومان کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ اسے روکتا، سامان میں شعلے بلند ہونے لگے۔ منظر یہ تھا کہ رومان اپنے کمرے میں ساکت کھڑا تھا، درمیان میں آگ کی لپٹیں تھیں اور دوسری طرف رومانہ۔ اس کے نیلے نین کٹوروں میں سرخی اور آگ کے لپٹوں کا نارنجی عکس اسے کسی دیومالائی داستان کا کردار بنا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن سے سونے کی وہ چین بھی نوچ کر اسی آگ میں ڈال دی، جو یقیناً رومان کا دیا ہوا تحفہ تھی۔ ابھی تک رومان چپ تھا، لیکن جب اس نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی نوچنے کے انداز میں اتاری تو رومان چیخ اٹھا، نہیں، یہ مت کرنا روما، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ رومانہ نے اسی میکانکی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، مر گئی روما، میں رومانہ ارحم ہوں، اور وہ انگوٹھی بھی آگ میں ڈال دی۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ اس نے رومانہ کو بائک چلانا سکھائی تھی، اب تھوڑی تھوڑی وہ چلا بھی پا رہی تھی، لیکن رومی کی سپرویژن میں۔ وہ جب چلاتی تو رومان اس بائک کے ساتھ ساتھ چلتا۔ وہ بہت خوش تھی۔ بھائی اب تم ہٹ جاؤ، میں سیکھ چکی ہوں، میں خود چلاؤں گی اب۔ نہیں، بالکل نہیں، گر گئی تو چوٹ لگ جائے گی۔ رومانہ نے کسی کی بھی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بائک کو ریس دے کر آگے بڑھا گئی، لیکن اتنی ہیوی بائک چھٹانک بھر کی لڑکی سے نہ سنبھلنی تھی، نہ ہی سنبھلی۔ وہ بے قابو ہو کر آگے دوڑی تو رومان چیخ اٹھا، رومانہ، بریک لگاؤ! اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑے تھے۔
وہ اس کے پیچھے دوڑا لیکن جب تک اس کے پاس پہنچا حادثہ ہو چکا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا جب ایک لڑکے نے رومانا کو لڑکا سمجھ کر گندی گالی دی اور اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ وہاں کچھ لڑکے شاید چہل قدمی کر رہے تھے جن میں ایک کو رومانا نے ہٹ کیا، معمولی سا، اور اسی لڑکے نے بریک دبا کر گاڑی روکی تھی، لیکن گالی اور تھپڑ کھا کر رومانا کا کیپ زمین پر گرا۔ اس کے بال آبشار کی طرح کھل گئے تھے، رومال بھی کھل گیا۔ وہ سارے لڑکے ایک ساتھ ہنسے۔ ارے یہ تو لڑکی ہے۔ رومان اس تک آیا اور کیپ اٹھا کر رومانا کے گال کو انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ اس کے جبڑے بچے تھے لیکن لب بالکل خاموش۔ رومان، اس سے مجھے مارا، وہ رو رہی تھی۔ رومان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، 4 لڑکے تھے، چاروں کھی کر کے ہنس رہے تھے، آپس میں تالیاں بھی مار رہے تھے۔ رومان کے لبوں پر اس کی ایولز جیسی سگنیچر مسکان آئی۔ اس نے رومانا کے سر پر کیپ پہنائی اور کہنے لگا، تو صحیح تو ہے، غلطی تو تمہاری ہے نا، یہ بائک چلانا لڑکیوں کا کام تھوڑی ہے، اترو، چلو اس پہ سے اور جا کر وہاں کھڑی ہو جاؤ۔ رومان نے ایک سیفٹی پوائنٹ پر اسے کھڑا کیا۔ رومانا کے ذہن پر بچپن کی یاد گھوم گئی۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہنس کر رومان کو دیکھا۔ رومی نے ایک آنکھ ونک کی اور بائک پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ لڑکے اب رومانا کے حسن کی قصیدے پڑھ رہے تھے اور اس کی طرف آ بھی رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارا بھائی چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں۔ وہ چاروں اس کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب کر لیجئے، لائک ضرور کیجئے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔